محمد دلاور ہیں جی جیلم سے. سوال ان کا بھی آج بڑے ذاتی قسم کے سوال ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ سنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا محبت والا رشتہ ہے. رانا ثناء اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہوا اور پھر یہ ایک مضبوط تعلق میں کیسے بدلا؟ اگر آپ کو مناسب لگے تو یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ خوبصورت بات ہے، اس میں شیئر کرنے میں کوئی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک شہر سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو جانتا نہیں تھا. یہ پرویز مشرف صاحب کے عروج کے دنوں کی بات ہے. یہ پنجاب اسمبلی میں تھے. ایک تقریر کرنے کے جرم میں انہیں اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا. میں تب تک ملا نہیں تھا، اور آپ سب جانتے ہیں میں ڈے ون سے نون لیگ کا. مجھے نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے تو میں نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی میرے دل سے اتر گئی. نون لیگ دل پہ چڑھی کبھی نہیں تو اترنا اس نے کہا تھا. لیکن میں دیکھتا تھا ان کی پرفارمنس اسمبلی میں، تو وہ ہوتی تھی ایک آنیسٹ اپ رائٹ دلیر آدمی تھی. ایک ہوتا ہے رتبہ بس بات کرنے، وہ نہیں. تو بس وہ ٹھیک تھا. جب مجھے پتہ لگا کہ اور 21 زخم لگائے، مجھے یاد ان کو، مجھے غصہ بھی چڑھا اور دکھ بھی ہوا. تو میں نے ایک کالم لکھا، رانا ثناء اللہ کے لیے 21 رانا ثناء اللہ کو 21 توپوں کی سلامی. اچھا، یہ اغوا کے بعد، تشدد کے بعد، یہ ہاسپٹل، یہ وہ. اچھا، وہ اگلے سیشن پہ جب یہ آئے، میں شاید کہیں 19-20 کا فرق، یادداشت میری اتنا کام نہیں کرتی. تو انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ ہاں پچھلے اجلاس میں کیا کہہ رہا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میڈ ان پاکستان بہت سارے راجپوت اور سید اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس تقسیم کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے. ہم نے یہ بھی تھا جنون راجپوت، دوستی دشمنی میں پورا. اور اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے یہ حیران کن تھا کہ میں نون لیگ کا لیڈر ہوں، یہ نون لیگ کو کرٹیسائز کرنے والا آدمی ہے، میں ممبر پروونشل اسمبلی. اور یہ وہ بات ہوئی. میں نے کہا نا، میرا پرابلم ہے. مجھے بہت سے لوگ اب آہستہ آہستہ تعداد ان کی بہت کم ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی سمجھ نہیں آتی، اپریشیٹ بھی کرو. میں نے کہا زندگی یہی ہے. رب العالمین میری کوئی حرکت میرے رب کو پسند آئے گی، وہ کہے گا واہ ٹھیک ہے، تو اس کے نمبر ملتے ہیں. اگر میں گھٹیا حرکت کروں گا تو کہ نمبر کاٹو اس کے. یہ جو دائیں بائیں بیٹھے، یہ جو ہوتا ہے کسی کا برائی کرتے جانا، کسی کا اچھا. میں اب بھی یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ ادھر انگلینڈ میں زیادتی ہوئی، حالانکہ وہ بے تحاشا زیادتی کر جاتی ہیں، لیکن بہو بیٹیوں کو ساتھ خون معاف والی بات. وہ ہمارا تعلق بنا، وہ ظاہر بڑھتا ہی گیا. اور پھر میرے پہ ایک ایسا وقت آیا کہ 2-3 گروپس کی ہٹ لسٹ پہ میں تھا. تو وہ مجھے پھر یاد ہے رانا ثناء اللہ کا. تو پھر پچھلے دنوں یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے یہ بھونڈی اور غلیظ حرکت کی تھی ہیروئن کا. ٹھوک کے میں نے کہا، حالانکہ میں تاثر ہے اور کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ میں پرو پی ٹی آئی آدمی. بھول گیا میں کہ میرا اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور رانا صاحب اپوزیشن میں. میں نے کہا کچھ شرم آیا کرو، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اتنا غلیظ بھونڈا الزام تو ان کے بدترین دشمنوں نے کبھی نہیں لگایا. رانا ثناء اللہ کو تم جانتے ہی نہیں، وہ شیروں کی طرح وہ بندہ ادھر ڈٹا رہا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہلکا سا. تو اور شاندار آدمی، اور وہ تو بھائیوں کی طرح دوست. وہ تو ایسا بندہ تو دشمنوں کی صفوں میں. ہمارے اندر وہ ظرف ختم ہو گیا ہے. صلاح الدین ایوبی
اور رچرڈ د لائن ہارٹ دشمن تھے، متصادم تھے، عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی بہادری کے مداح تھے. اس کا رچرڈ د لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا، سلطان نے اپنا گھوڑا بھیجا. کوئی تکلیف ہوئی اپنے طبیب کو. یہ ایک کلاس ہوتی ہے. تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں سب برے ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں سب اچھے ہیں. اٹ از اے بلینڈ. مطلب آپ بہت خوبصورت لوگ تھے جو بدقسمتی ان لوگوں کی پی ٹی آئی کی جو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی اپنی اپنی وجوہات تھیں اور وہ ٹھیک تھیں اپنی جگہ پہ. سو یہ نہیں ہے کہ ان کا مثلا مجھے ان کے وہ مصدق ملک میں تو نہیں جانتا، میں نہیں کبھی ملا، میرا کبھی دل ہی نہیں کیا اس بندے کے بارے میں الٹی سیدھی بات کروں. اچھا لیکن وہ تلال ہے تو نہال ہے، ان کا انداز گفتگو یہ وہ تنظیم سازیاں، بندہ کیا کرے اس کا. کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں جن سے ملاقات بھی کوئی نہیں ہے، بہت قابل احترام ہے. ڈی کے لوگ بڑا اچھا بندہ بھی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں خود آصف علی زرداری میں ایسی وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ ٹھیک ہوتا ہے. اتنا غلیظ بھونڈا الزام تو ان کے بدترین دشمنوں نے کبھی نہیں لگایا. رانا ثناء اللہ کو تم جانتے ہی نہیں، وہ شیروں کی طرح وہ بندہ ادھر ڈٹا رہا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ہلکا سا. تو اور شاندار آدمی، اور وہ تو بھائیوں کی طرح دوست. وہ تو ایسا بندہ تو دشمنوں کی صفوں میں، ہمارے اندر وہ ظرف ختم ہو گیا ہے. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ د لائن ہارٹ دشمن تھے، متصادم تھے، عزت کرتے تھے ایک دوسرے کی بہادری کے مداح تھے. اس کا رچرڈ د لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا، سلطان نے اپنا گھوڑا بھیجا. کوئی تکلیف ہوئی اپنے طبیب کو. یہ ایک کلاس ہوتی ہے. تو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں سب برے ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں سب اچھے ہیں. اٹ از اے بلینڈ. مطلب آپ بہت خوبصورت لوگ تھے جو بدقسمتی ان لوگوں کی پی ٹی آئی کی جو چھوڑ کے چلے گئے. ان کی اپنی اپنی وجوہات تھیں اور وہ ٹھیک تھیں اپنی جگہ پہ. سو یہ نہیں ہے کہ ان کا مثلا مجھے ان کے وہ مصدق ملک میں تو نہیں جانتا، میں نہیں کبھی ملا، میرا کبھی دل ہی نہیں کیا اس بندے کے بارے میں الٹی سیدھی بات کروں. اچھا لیکن وہ تلال ہے تو نہال ہے، ان کا انداز گفتگو یہ وہ تنظیم سازیاں، بندہ کیا کرے اس کا. کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں جن سے ملاقات بھی کوئی نہیں ہے، بہت قابل احترام ہے. ڈی کے لوگ بڑا اچھا بندہ بھی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں خود آصف علی زرداری میں ایسی وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ ٹھیک ہوتا ہے.